ایک دفعہ ایک ملک پر پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والا ملک بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت بڑی تھی، اس لیے چھوٹا ملک ہار گیا۔ ہارنے والا ملک کے بادشاہ کا خاندان جان بچا کر بھاگا اور راستے میں ایک شہزادی ان سے بچھڑ گئی۔ ناز و نعیم میں پلی شہزادی نے کب ایسی مشکلات دیکھی تھی۔ وہ بہت روئی اور پریشان ہوئی اور روتے روتے ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک نانبائی کا گزر ہوا جو اپنے تندور کے لیے آٹا پسوا کر لا رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو درخت کے کنارے روتا دیکھ کر رک گیا اور اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ نانبائی نے اسے کہا کہ ایسے جنگل میں بیابان میں اکیلا بیٹھنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلے اور وہ اس کے خاندان والوں کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ نانبائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے اور شہزادی نے بھی اس ڈر سے اسے یہ نہ بتایا کہ کہیں وہ دشمن کو نہ بتا دے۔ شہزادی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا اور وہ اس نانبائی کے ساتھ چل پڑی۔ شام میں وہ نانبائی اپنے گاؤں پہنچا اور شہزادی کو سیدھا اپنے گھر لے گیا جہاں وہ اور اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ ماں اس لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اپنے بیٹے سے پوچھا تو لڑکے نے اپنے ماں کو ساری داستان سنا دی اور خود لڑکی کو چھوڑ کر اپنے تندور کی جانب چل پڑا۔ گو کہ شہزادی کے کپڑے معمولی اور خلیہ خراب تھا مگر اس کی خو نہ بدلی تھی۔ جب لڑکی کی خواص بحال ہوئے تو اس نے لڑکے کی ماں کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی گرم کیا جائے، وہ غسل کرنا چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے لڑکی کو پانی گرم کر کے دیا اور لڑکی کے لیے کھانا بنایا۔ غسل سے فراغت کے بعد لڑکی نے کھانا کھایا اور اسے سادہ دیہاتی کھانا ذرا پسند نہ آیا، مگر پیٹ کا دوزخ تو بھرنا تھا، اس لیے چند لقمے کھا کر لڑکی نے ہاتھ روک لیا اور جا کر ہاتھ دھو لیے۔ وہ بوڑھی عورت لڑکی کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ رات ہونے پر جب اس کا بیٹا گھر آیا تو اس عورت نے کہا کہ یہ لڑکی ہو نہ ہو کوئی شہزادی یا کسی امیر کبیر خاندان کی لڑکی ہے۔ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر ہنسا اور ماں کو کہا کہ اس کا حال دیکھو، یہ کہاں سے شہزادی نظر آتی ہے۔ شہزادی ان دونوں ماں باپ کی گفتگو سے واقف نہ تھی اور دوسرے کمرے میں تھی۔ لڑکے کی ماں نے کہا، اچھا آج رات گزرنے دو، کل میں اپنی بات کو سچ ثابت کروں گی۔ رات میں بوڑھی عورت نے شہزادی کا بستر برابر کیا اور سونے کا کہا اور چراغ گل کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی اور ناشتہ کرتے وقت بوڑھی عورت نے شہزادی سے رات کی نیند کے بارے میں پوچھا۔ شہزادی نے سادگی سے جواب دیا کہ بستر کے گدے کے نیچے کچھ تھا جو اسے ساری رات تنگ کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ شہزادی کی بات سن کر بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ تم کس ملک کی شہزادی ہو؟ بوڑھی عورت کا سوال سن کر شہزادی کا رنگ فق ہو گیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ بوڑھی عورت کے زور دینے پر اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ سچائی سامنے آنے پر نانبائی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس لڑکی کے حکمیے کے اندر اور سب سے بڑھ کر رات کو اس کے گدے کے نیچے میں نے ایک چنے کا دانہ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے
اس ناز و نعم سے پلی شہزادی کو نیند نہ آ سکی۔ محملی بستروں پر سونے والوں کو ذرا سی چیز بھی پریشان کر دیتی ہے۔ لڑکا اپنی ماں کی دانائی پر حیران ہو گیا۔ اردو زبان میں کہانیاں، حکایات اور دلچسپ تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، مہربانی۔